بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کے فضائل۔ لغت کے اعتبار سے محرم کے معنی معظم، محترم اور معزز کے ہیں، اور کیونکہ یہ مہینہ اعزاز، احترام اور عظمت و فضیلت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا نام محرم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی ہے سیدھا دین، سو ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث شریف نقل کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا کہ اس وقت زمانے کی وہی رفتار ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی اب اس کے دنوں میں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہے جو جاہلیت کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے۔ اب وہ ٹھیک ہو کر اس طرز پر آ گئی ہے جس پر ابتدا اور اصل میں تھی، لہٰذا 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ ان میں 4 مہینے حرمت و عزت والے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخر اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے، اور ان میں سے 4 یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے بڑے مبارک اور فضیلت و عظمت، ادب و شرافت، اعزاز و اکرام اور احترام والے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ تمام نبیوں کی شریعت اس بات پر متفق ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں میں کوئی گناہ کرے تو اس کا عذاب اور وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی شریعت میں ان مہینوں کے اندر جہاد و قتال بھی منع تھا۔ امام ابو بکر جحاظ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ ان متبرک مہینوں کا خاص یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ خلاصہ یہ کہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کی 4 متبرک اور محترم مہینوں میں سے ہے جس کی سب سے مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔